الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ ہے، ترتیب میں 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اصلاً ماہ رمضان کی تیاری کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ جب شعبان کا چاند وہ دیکھ لیتے تو وہیں سے ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ پورا ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، لیکن جب اپنے اطراف میں اپنے ارد گرد ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے دیگر مہینوں میں بدعات کا ایک سلسلہ ہے، اسی طرح سے اس ماہ کے اندر بھی بدعات کی بوچھار ہے ایک طرح سے، اور طرح طرح کی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی۔ یہ مہینہ جب ہمیں مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر جو بدعات لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں ان بدعات کی مرمت یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے، یعنی ماہ شعبان کے اعمال اور اس کی بدعات کی مرمت۔ اصل میں دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی توحید، سب سے بڑی عبادت اگر کچھ ہے تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے، اور اصلاً حقیقتاً یہی عبادت ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دے دیا تو عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ اپنا عمل سنت کے مطابق انجام دے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، تب تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کے عمل کو منتشر کر دے گا، بکھیر دے گا۔
تو جو بھی ہم عبادت کریں وہ عبادت محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کب تک ہے؟ جمعہ صرف ہفتے میں ایک دن عبادت کرنا ہے، یا اسی طرح سے سال میں صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنا ہے، یا ایسے ہی چند راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا ہے، جیسے شب معراج کی رات ہم جاگ گئے، یا اسی طرح سے شب برات ہم جاگ گئے اور اس میں مخصوص عبادتیں ہم نے سیزنی طور پر انجام دی۔ یہ عبادت کیا شریعت میں مطلوب ہے یا ہمیشہ عبادت کرنا؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کب تک عبادت کرنا ہے؟ جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے، اور یقین سے مراد یہاں موت، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ سیزنی طور پر اللہ رب العالمین نے کوئی عبادت اس طرح نہیں رکھی ہے مومن کے لیے۔ مومن کے لیے ہمیشہ عبادت کرنا ہے، کسی بھی حال میں نہیں ہو۔ اسے نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹ کر پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، مگر پڑھے۔ تو عبادت سیزنی طور پر نہیں ہے کہ آپ اسے رجب میں انجام دے لیں، یا شعبان کی کوئی ایک رات کو انجام دے لیں، یا پورا ایک مہینہ رمضان کا انجام دے لیں اس کے بعد ترک کر دے، یا اسی طرح سے محرم کا ایک روزہ رکھ لے اس کے بعد سے روزے رکھنا آپ ترک کر دے، ایسی بات نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا سب سے پہلے تو اس مقصد کو پہچاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے کس مقصد کی خاطر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ہماری تخلیق کا مقصد محض اللہ کی عبادت ہے۔ اب اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے ہمیں قوت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دی ہوئی روزیاں تلاش کرو۔ پھر عبادت کا وقت ہو جائے واپس آ جاؤ مسجد میں، آؤ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں تمہارے کانوں سے جب ٹکرائے تو دنیاوی کاروبار ترک کر کے تو اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ یہی ہے یہی وہ ذات ہے جو تم محنت مشقت کرتے ہو اس کے اندر خیر و برکت دینے والی ذات ہے۔ یہی وہ ذات ہے کہ اگر تم روزی کے لیے پریشان ہو تو تمہارے لیے روزی کا انتظام کرنے والی ذات ہے۔ وہ خیر الرازقین، سب سے بہتر روزی رسا وہی ذات ہے۔ اس ذات کے سامنے آؤ اور گڑگڑاؤ، پھر اس کے بعد نکل جاؤ اس کا فضل تراشنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی پہاڑوں کے اندر رکھا ہے تو وہاں سے بھی تمہیں مہیا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سمندروں میں تمہاری روزی رکھی ہے، وہاں سے بھی اللہ رب العالمین تمہاری روزی عطا فرمائے گا۔ جو تمہاری تقدیر میں روزی لکھی ہے پوری دنیا کے اندر زمین کے چپے چپے سے تمہیں وہ مل کر کے رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے حصے کی جو روزی لکھی ہو اس سے پہلے تم مر جاؤ۔ وہ دانا کھا کر کے ہی مرو گے۔ تمہارے لیے دانا اگر کھانا امریکہ میں لکھا ہے تم نہیں جا سکتے، تمہارے بچے کسی حوالے سے بلا لیتے، تم نہیں جا سکتے، تمہاری داماد بیٹی کسی حوالے اور ہیلے سے بلا لیتے، تم نہیں جا سکتے۔ علاج معالجے کی غرض سے ہی انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے کی نیت سے آدمی مکہ پہنچتا ہے، وہاں کا بھی آگے جانا لکھا اللہ تعالیٰ نے ضرور کھا کر کے آتا ہے۔ تو ایک دانہ اس دنیا کا جہاں بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بنا کھائے تم مر نہیں سکتے۔ تو روزی تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ کو نہ بھولو۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ ہم روزیوں کے خیال میں ہیں لیکن روزی رسا جو ذات ہے اس کا خیال نہیں کرتے کہ اس کے حقوق ہمارے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہمارے اوپر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے سب سے پہلے ہم اس مقصد کو پہچانیں، اس مقصد کو پہچانیں۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ شعبان ہے اور شعبان کا جو معنی ہے اس کے معنی ہے منتشر ہو جانا،
بکھر جاتا ہے۔ یہ معنی کہاں سے نکالا گیا ہے؟ شعبان اصلاً جب مشرکین مکہ رجب کا مہینہ ختم ہو جاتا، جیسے ہی شعبان کا چاند دیکھتے ان کے لیے ایک مہینہ قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، رہزنی، لوٹ مار ان سے رک جانا بہت مشکل امر تھا۔ تو یہ انتظار ان کے اوپر اتنا بھاری پڑتا تھا کہ جیسے شعبان کا چاند دیکھتے تھے زمین کے اندر پھیل جاتے تھے، پھر وہی لوٹ مار کرنے کی، اسی سے یہ ماہ شعبان۔ اور ایک وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ یہ پانی کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے، بکھر جاتے تھے پانی کی تلاش میں، سفر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کا نام ماہ شعبان رکھا گیا ہے، کیونکہ شعبان کے معنی ہے بکھر جانا، منتشر ہو جانا۔ یہ گھروں کو خالی کر کے نکل جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، چاہے وہ رہزنی کے لیے ہو، چاہے وہ ڈاکہ زنی کے لیے ہو، یا قتل و غارت گری کے لیے ہو، یا کسی اور کام کے لیے ہو، یا پانی کی تلاش میں ہی نکلنا ہو۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی اس عادت کو، ڈاکہ زنی کو، رہزنی کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں جو اعمال ہمیں انجام دینے کے لیے کر کے بتائے ہیں، وہ سب سے بہتر عمل اس ماہ کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ ماہ شعبان کے اندر بکثرت روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کو جب پا لیتے تو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس ماہ شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے والا پایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھ جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنے والا نہیں پایا۔ یہ بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور بعض روایت میں کل کا لگ جاتا ہے، پورے مہینے کا، لیکن شرح حدیث کہتے ہیں کہ یہ کل سے مراد پورا مہینہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کوئی بات کہتے ہیں، آپ کے پاس 95 روپیز ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں میرے پاس تقریباً 100 روپے، تو آپ پورا کر دیتے ہیں، آپ پورا کرتے ہیں۔ یہ ہر زبان کے اندر ہے، ایسے ہی لفظ عربی لغت کے اندر بھی، عربی لینگویج میں بھی یہ جملہ پایا جاتا ہے، الاکثر حکم الکل، اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے پورا کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ماہ رمضان کے پورے مہینے کا کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے، لیکن مکمل پورے مہینے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ روزے رکھتے کیوں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہزنی اور ڈاکہ زنی کے بجائے اس سنت کو قائم کیا ہے۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، کسی کی لوٹ مار یا اسی طرح سے ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، اس کی اسلام دعوت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ اسلام ہی امن و شانتی والا دھرم ہے، اسلام ہی امن والا مذہب ہے جو ہر ایک کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھے گا، آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب روزہ رکھو کوئی تم سے لڑنے آئے تو کہہ دو انی صائم، میں روزے کی حالت میں۔ جب تم یہ کہو گے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو سامنے والا تمہاری قدر کرے گا، تم سے بدزبانی نہیں کرے گا، تم سے گالی گلوچ نہیں کرے گا، تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اپنے غارت گری نہیں کرے گا۔ جب ہر آدمی روزے کی حالت میں ہوگا تو آپ بتائیں سماج اور معاشرے میں کوئی لڑنے جھگڑنے والا ہوگا؟ ایک آدمی کہہ دے میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، دوسرا آدمی اس کو اگر مارنے پر آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ظالم یہ آدمی نہیں کہلائے گا، ظالم وہ ہوگا جو اس سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اسلام ظلم سکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس دنیا سے اسلام ظلم کو مٹانے کے لیے آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھا جائے، اور کب تک رکھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ جو اس مہینے کو پائے 15 شعبان تک روزہ رکھ سکتا ہے، وہ 15 شعبان کے بعد پھر نہیں، اس کے بعد اپنی انرجی بچا کر کے رکھے، تاکہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں
وہ ان روزوں میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے اور اس کا شوق اس کی دلچسپی برقرار رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی کوئی حکمتیں کتابوں میں ملتی ہے, حدیثوں میں ملتی ہے. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کے روزے جو مسلسل آپ رکھا کرتے تھے ان میں کبھی سفر وغیرہ کی وجہ سے, مرض کی وجہ سے کوتاہی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اس کو مکمل کیا کرتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, آپ کی بیویاں جن کے فرض روزے ماہ رمضان میں چھوٹے ہوتے, وہ رمضان کے آنے سے پہلے اس مہینے میں اس کی قضا کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دینے کے لیے, نیکی کے کام میں مدد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک سب سے بڑی وجہ جو حدیث کے اندر ملتی ہے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ سنے والے جو ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی نیت کر رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں اور اس خیر کے کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں یا ثابت قدم ہیں, ایسے لوگوں کے لیے بشارت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان, یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے, شعبان کا مہینہ جس میں اکثر لوگ غافل, اکثر لوگ نیک اعمال انجام نہیں دیتے, اس میں غفلت میں رہتے ہیں. وَهُوَ الشَّهْرُ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, حالانکہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. ایک وجہ, اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ, میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اس مہینے میں اٹھایا جائے تو اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. لوگ غفلت میں رہتے ہیں, میں غافل نہیں ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, تو مجھے پسند ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں جب بارگاہ الہی میں میرے اعمال پیش ہوں. قربان جائیے ایسے نبی پر جو ہمیں اتنے پیاری پیاری تعلیمات یا پیارے آداب بتا رہے ہیں کہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہو تو تم کس حالت میں زندگی گزارو, پروردگار کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی کس حالت میں گزرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب طریقے بتا دیے ہیں. تو اس ماہ کے اندر اگر کوئی چیز ثابت ہے تو صرف اور صرف روزہ رکھنا ثابت ہے. باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب بدعات اور خرافات ہیں. پہلی بات ثابت ہو گئی. دوسری بات, اب آئیے ہم دیکھیں کہ اس ماہ کے اندر بدعات اور خرافات کیا کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری بدعتیں اور طرح طرح کی نت نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی. سب سے پہلے تو اس ماہ کو کا نام, اس ماہ کے اندر جو 15 تاریخ آتی ہے اس کو لوگوں نے شب برات نام رکھا ہے, یا اسی طرح سے بہت سارے لوگ اسے شب قدر بھی نام دیتے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ والی آیت یہاں پھر کرتے, جبکہ وہ آیت کریمہ ماہ رمضان کے اندر قدر والی رات کے بارے میں ہے. اسے شب برات کہا جاتا ہے. شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی لفظ ہے, دونوں متضاد ہیں. کس سے برات کا اظہار کر رہے, آپ رات میں کس سے برات کا اظہار کر رہے. ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ سنتوں سے آپ بیزار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ نہیں تھا اسی طریقے کو آپ اختیار کر کے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگے نہیں, اس رات کو خاص طور سے قبرستان کو گئے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبروں پر پینٹ پالش نہیں کرائے صحابہ سے, اپنے گھر کا چراغاں نہیں کیا. آپ اسی بیزارگی کا اظہار کر کے یہ سارے اعمال انجام دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اسی بیزارگی اور برات کا اظہار کر رہے ہیں. بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد,
جو آدمی کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر ایجاد کرتا ہے فی امرنا ھذا، ہماری شریعت کے اندر ایجاد کرتا ہے، مالی سمن ہو، جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، وہ بدعت ہے، وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے من عامل عمل، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو یا ہمارا عمل نہ ہو، ہم نے اس عمل کو انجام نہ دیا ہو، فہو رد، وہ بھی مردود ہے۔ یہ دونوں حدیثیں بدعت پر ایک میزان ہے، بدعت کو پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ ہے۔ جو چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے انجام نہیں دیا ہے، شریعت سمجھ کر کے ان کے بعد جو لوگ انجام دے رہے ہیں، وہ چیز بدعت ہے۔ کیا بدعت کرتے ہیں اس رات میں؟ ایک تو یہ نام کہیں قرآن اور حدیث میں یا تفسیر کی کتابوں میں نہیں ملتا، یہ نام بھی بدعت ہے، یہ نام بھی بدعت ہے، اس نام سے بھی بدعت کی بو آتی ہے، کیونکہ حدیث میں جو آیا ہے لیلۃ النصف من شعبان آیا، 15 شعبان کا لفظ آیا، لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کا لفظ آیا، اور آپ اسے شب برات یا شب قدر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یہ نام ہی غلط ہے۔ اور اسی طرح سے کرتے کیا ہے؟ اس رات کو حلوہ خوری کی جاتی ہے، یہ رات جو ہے اس رات کو حلوے مادے تیار کیے جاتے ہیں، اور بیچارے انہیں خود تیار کرنے والے ہی آپس میں مل بیٹھ کر کے کھاتے، حلوہ خوری کی جاتی ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ بہت عجیب دلیل یہ بھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم غذا کھائی تھی، آپ کے شہید ہوئے تھے تو کھائی تھی، آپ کے تو سلامت ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو شہید ہوئے تھے، اگر مان لے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی کہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہاں شہید ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کون سے مہینے میں کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت پورا اکھڑ نہیں گیا تھا کہ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، چٹک گیا تھا، کچھ اوپر کا حصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا ٹوٹ گیا تھا، پورا جڑ سے اکھڑا بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت۔ وہ کون سے مہینے میں تھا؟ شوال سن 3 ہجری میں تھا۔ حلوہ کہاں کھا رہے ہیں بھائی ہندوستان والے؟ حلوہ کہاں کھا رہے ہیں؟ حلوہ شعبان کی 15ویں رات کو کھا رہے ہیں، دانت ٹوٹے ہیں احد میں، جنگ کے میدان میں، اور یہ گھر میں بیٹھ کے 15ویں شعبان کو کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، کس کا؟ چنے کی دال، مسور کی دال، یہ سب الگ الگ مخصوص ڈشوں کا حلوہ اور تیل اور گھی کے ساتھ مار کے کھا رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین جہنم کے اندر گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالے گا تب یہ تیل اور گھی کی چربی وہاں نکلے گی، سمجھ میں آئے گا؟ بھونے ہوئے مرغے کی طرح سے جب بھون دیے جاؤ گے، پھر اللہ رب العالمین جب چمڑا جل جائے گا تو بندے کے اوپر پھر چمڑا چڑھایا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، پھر اس کے اوپر نیا چمڑا چڑھا دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ اور چکھے، اور عذاب کا مزہ چکھے اس حلوہ خوری کے نتیجے میں۔ لہذا حلوہ خورو، باز آئے ان چیزوں سے، یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے، تم نے یہ نام نہاد دین لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج مسلمانوں کی بدنامی اور بے عزتی کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو یہ حلوہ خور جماعت ہے۔ اسی طرح سے ایک بدعت یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس ماہ کی 15ویں شعبان کو گھروں کو سجایا جاتا ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، اور خوب گولا بارود، پھوڑا پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوتے ہو۔ اسلام کے اندر فضول خرچی سے منع کیا گیا، یہ سب فضول خرچی، یہ سب کی سب فضول خرچیاں ہیں، بے جا رسم و رواج میں پڑنا، اور اسی طرح سے 15ویں شعبان کو تہوار کی رات سمجھنا۔ آپ تہوار نہیں سمجھ رہے تو اور کیا سمجھ رہے؟ تہوار سمجھ کر کے آپ چراغاں کر رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، گھروں کو الگ سے زیبائش اور آرائش کر رہے ہیں، پینٹ روغن کر رہے ہیں۔ خاص طور سے اسی دن کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب اچھی بات، آپ گھر کو صاف کریں، صفائی ستھرائی تو اسلام کا بہت محبوب اور پیارا عمل ہے، الطہور شطر ایمان کہا گیا ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، یہ بہت محبوب عمل ہے، لیکن خاص طور سے 15ویں شعبان کے مناسبت سے گھروں کو سجانا، صاف کرنا، اور اس نیت سے صاف کرنا
کہ روحیں واپس آتی ہیں، جو لوگ مر گئے ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ آپ سوچو اگر مندو کسی کی روح واپس آتی، یہ عقیدہ کے لوگوں کے اندر ہے، یہ عقیدہ ہندوؤں کے اندر ہے، آواگمن کا عقیدہ ہے ان کے اندر، روحیں واپس آتی ہے ان کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے پروردگارا مجھے واپس لوٹا دے۔ کس لیے واپس لوٹا دے؟ یہ بھی سنیے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ دنیا میں جا کر کے میں نیک بن جاؤں، اچھا عمل کروں۔ کلا فیما ترکت، جو کچھ میں چھوڑ دیا ہوں اس میں اچھا عمل کرو۔ اب تک غفلت میں تھا، یہ عذاب دیکھ لیا ہو گئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں جا کر کے نمازی بن جاؤں، صدقہ خیرات کرنے والا بن جاؤں، میں دنیا میں جا کر کے سچ بولنے والا بن جاؤں، امانت دار بن جاؤں، جتنے بھی نیک صالح اعمال ہیں حقوق اللہ حقوق العباد سب کی ادائیگی کرنے والا بن جاؤں اور مجھے واپس لوٹا دے۔ واپس لوٹایا جائے گا، واپس لوٹایا جائے گا مردے کو، اس کی روح کو واپس لوٹایا جائے گا۔ جب مردہ واپس نہیں لوٹایا گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا انہا کلمہ، ایک بات ہے بس، وہ قائلها جسے وہ کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ، اس کے پیچھے برزخ، الی یوم یبعثون، قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی وہ برزخی زندگی میں چلا گیا۔ گویا مرنے کے بعد انسان کا رشتہ عالم دنیا سے کٹ کر عالم برزخ میں ہو گیا۔ اب وہاں کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور یہاں کے بارے میں وہ مردہ نہیں جانتا، اس لیے مردوں سے مدد طلب کرنا بھی شرک ہے، حرام ہے۔ مردوں سے مدد طلب کرنا، قبر والوں کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کے ان سے مدد طلب کرنا، ولیوں اور پیروں نبیوں کو وسیلہ لینا، یہ سب کے سب شرکی اعمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برزخی زندگی میں ہے، وہاں کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا، ان سے وسیلہ لینا یہ شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ پھر یہ کہاں سے عقیدہ آپ نے گڑھا ہے کہ مردوں کی روحیں واپس آتی ہے، اس لیے جو کھاتے تھے بیڑی سگریٹ تمباکو وہ سب دسترخوان پر سجا دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں گزشتہ سال 2 سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ماشاءاللہ قبروں پر لوگ جا کر کے مہنگے مہنگے فروٹ چڑھا رہے ہیں۔ اب تک ہم غوروں میں دیکھتے تھے کہ دودھ چڑھاتے تھے یا اسی طرح سے کوئی اور نظریات چڑھاتے تھے، اب قبر پر باقاعدہ ابا کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، پورا فروٹ اس کے اوپر، پہلے پھول مالا چڑھاتے تھے، اب جو بھی فروٹ ہے وہ سارے فروٹ اور مٹھے وغیرہ پکا کر کے رکھے جا رہے ہیں، کیونکہ بدعت کی ماں روز انڈے بچے دیتی ہے، وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ یہ بدعت اور خرافات ہے، نئی نئی شکلوں میں بدعات آتی رہتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کے خلاف ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15 شعبان کی مناسبت سے یا ماہ شعبان کے اندر یہ سارے اعمال کو انجام دیے جاتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب فضول خرچیاں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، تو اسراف نہ کرو۔ اسراف کس کو کہا جاتا ہے؟ حق اور جائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، جائز چیزوں میں جیسے وضو بنا رہے ہیں، جتنا پانی لگنا اتنا ہی خرچ کرو، بہت زیادہ ٹوٹی کھول دو گے پانی بنا وجہ کے گر رہا ہے تو اسراف، نیکی کر کے بھی آپ گنہگار ہو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر نہ کرو۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، مبذرین کون لوگ ہیں؟ جو شیطان کے بھائی۔ اچھا تبذیر کسے کہا جاتا ہے؟ ناجائز اور حرام چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ ہے۔ ناجائز حرام چیزوں، شادی بیاہ کے موقع پر گانا بجانا، ڈی جے وغیرہ رکھنا یا اسی طرح سے غزل گو لوگوں کو بلانا، ناچنے گانے کا انتظام کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، ان میں اور خرچ کیا جا رہا ہے۔ گھوڑے گھوڑے کی رقم لینا یا اسی طرح سے جمعیاں انجام دینا، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب رسم و رواج ہے، اس کے اندر مطالبہ کرنا، جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اس میں بڑھ چڑھ کر کے کار مانگنا، اس سے اور مہنگی سے مہنگی چیزیں کا مطالبہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ سب انجام دینے والے کون ہیں؟
سب شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. لہذا میرے بھائیوں ان سارے اعمال کا کوئی بھی تعلق ماہ شعبان سے نہیں ہے. اگر کوئی چیز ثابت ہے تو صرف اور صرف کیا ثابت ہے؟ ماہ رمضان میں ماہ شعبان میں روزہ رکھنا، وہ بھی 15 شعبان سے پہلے. البتہ جو لوگ عادی ہو پیر جمعرات کے روزہ رکھنے کے تو وہ لوگ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی. اور اسی طرح سے جو لوگ صوم داؤدی کے عادی ہو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس رات کو لوگ قبرستان کی زیارت کے لیے نکلتے اور جماعت کی شکل میں نکلتے. قبرستان کی زیارت مشروع، خود اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنها تذكركم الآخرة، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. یعنی فکر موت اور فکر آخرت کے لیے معاون اور مددگار تم زیارت کرو، فضول. لیکن خاص طور سے 15ویں شعبان کو جماعت کی شکل میں جانا یا 15ویں شعبان ہی کو انفرادی شکل میں جانا، دن خاص کر کے رات خاص کر کے جانا، جمعرات کے دن ہی قبروں کی زیارت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے بدعت اور خرافات. ہمارے نبی تنہا جائے اور آپ اجتماع یعنی جماعت کی شکل میں جائے زیارت کرنے کے لیے. ہمارے نبی ہمیشہ اجازت دے رہے ہیں اور آپ صرف برسی منانے کے طور پر سال میں ایک مرتبہ روحوں کی پول کرا رہے ہیں. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے قبروں کی زیارت اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے. یاد رکھیے سب بدعت اور خرافات ہے، اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. یہ باتیں اس ماہ کے تعلق سے ہم کو یاد رکھنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانی ہے. جو لوگ اس بدعت اور خرافات میں مبتلا ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں خود بھی اس ماہ کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بدعات اور خرافات ہے اللہ رب العالمین ان سب سے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر طرح طرح کی بدعات اور خرافات لوگوں نے ایجاد کر لی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اللہ رب العالمین جو علماء ہے ذمہ دار ہے، ایسے لوگ جو بدعات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں قرآن و حدیث کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین بدعات و خرافات سے فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، بدعات و خرافات سے آپسی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ایسے بدعتیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. پارے رہا ہم میں جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما. دنیا کے اندر ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ فرما تو رب العالمین ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں اللہ رب العالمین تمام مسلم امت کی حفاظت فرما، غیبی مدد فرما، ہر طرح کے فتنوں سے انہیں محفوظ فرما. رب العالمین ہم سب کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان آنے والا ہے، رب العالمین ہم سب کو صحیح سلامت اس ماہ میں داخلہ عطا فرما اور اس ماہ کے خیر و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما. اس کی تیاریوں میں ابھی سے ہم سب کو مصروف ہونے کی توفیق عطا فرما. اپنی جو بھی مصروفیت ہے ابھی سے اس کو مختصر کرتے ہوئے ماہ رمضان کو غنیمت سمجھ کر کے اس ماہ کے حق کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه